السلام علیکم ناظرین، ہم لگاتار اینٹی ہیروز یا ولنز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جنہیں خوب ساری دولت ملی، خوب سارا مال ملا، لیکن اس سب کے باوجود انہیں لگا کہ اب ان کے پاس اتنا سب کچھ آ گیا ہے تو اب وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے، ہمیشہ یہاں راج کریں گے۔ لیکن کیا ہوا ایسے سارے لوگوں کے ساتھ؟ یہ سارے لوگ ایسی عبرت ناک موت مر کے چلے گئے جیسے کہ کبھی تھے ہی نہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کی کہانی ہم آج تک سنتے ہیں، ان کے واقعے ہم جانتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایول کا انجام یا ایول کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو آج کس سرکش اور ظالم کا ذکر ہم کریں گے؟ آج تم کس کے بارے میں بتاؤ گی؟ آج ہم ایک ایسے ملعون کا ذکر کریں گے کہ جس کو ہر کوئی جانتا ہے اور اسے لعنت اور ملامت کرتا ہے، لیکن جو نہیں جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں جاننے کے بعد اس پر لعنتیں کرنے لگتے ہیں۔ یعنی چاہے اہل تشیع ہوں یا اہل سنت، سبھی لوگ یزید کو برا مانتے ہیں اور اس پر لعنت کرتے ہیں۔ کون ہے یہ یزید؟ یزید ابن معاویہ حاکم شام کا بیٹا تھا اور ابو سفیان کا پوتا تھا۔ ہند اس کی دادی تھی۔ ہند وہی عورت ہے جس نے جناب حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ چبایا تھا جنگ احد میں۔ اس کا شجرہ جاتا ہے بنی امیہ تک، پر میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے باپ یعنی جو حاکم شام ہے اس کے ساتھ کبھی رہا ہی نہیں۔ ہاں، یہ صحیح ہے۔ دراصل ایسا ہوا تھا کہ حاکم شام نے ایک میسون ابن بہردان نامی عورت سے شادی کی تھی جو کہ ایک عرب کی بدو تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھ اسے دمسکس یعنی سیریا، جو آج ہم شام کے نام سے یا سیریا کے نام سے جانتے ہیں، وہاں لے آیا۔ لیکن کیونکہ یہ جو میسون بنت بہلدان تھی، اس کو سیریا کا ماحول بالکل بھی نہیں راز آیا، اور اس کے بعد حاکم شام نے اسے طلاق دے کر واپس ریگستانوں کی طرف روانہ کر دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یا اس وقت یزید نومولود تھا یا پھر شکم مادر میں تھا، اور یہ اس وقت عیسائیوں اور مشرکوں کے درمیان بڑا ہوا اور وہیں پلا بڑا۔ تو پھر یہ مسلمان ہوا کیا؟ اس نے کلمہ پڑھا یا کبھی نہیں پڑھا؟ کیونکہ اگر یہ مشرکوں اور عیسائیوں میں بڑا ہوا تھا۔ کچھ وقت کے بعد حاکم شام نے اسے اپنے پاس واپس شام بلوا لیا تاکہ حاکم شام اسے اپنے بیٹے کی طرح پہچنوا سکے اور اسے وہاں پر بتا سکے کہ میرے بعد یہ میرا جانشین ہوگا۔ اس کے بعد نہ صرف یزید کو عیسائیوں سے یا مشرکوں سے ہمدردی تھی، بلکہ یہ بہت ہی زیادہ کھلے عام بد کردار انسان بھی تھا۔ اچھا، تو کیسا کردار تھا اس کا؟ یزید ایک ایسا حکمران تھا جو کھلے عام فاسق اور فاجر تھا، یعنی وہ کھلے عام اپنے تخت پر بیٹھ کے شراب نوش فرماتا۔ اس کے بعد وہ اپنے محرموں کے ساتھ زنا کرنے کو جائز سمجھتا، یہ بندروں سے کھیلتا اور اپنے مشغلے اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے کتوں اور مرغوں کی لڑائی کرواتا، اور یہ سب آج سے پہلے عالم اسلام میں کبھی نہیں ہوا تھا، کسی خلیفہ نے نہیں کیا تھا، اور یزید یہ سب کچھ چیزیں عام کر رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہی نہیں، اس نے نغمے یا گانے گانے والیوں کو بھی کھلے عام اپنے دربار میں رکھا ہوا تھا، جو اس کے ساتھ ہر وقت دربار میں موجود ہوتی اور کچھ نئے نئے ترانے یا نغمے گایا کرتی تھی۔ یعنی اس طرح سے کھلے عام فاسق اور فاجر ہونے کے باوجود حاکم شام نے آخر کس طرح سے اپنا جانشین مقرر کر دیا؟ دراصل اگر تمہیں یاد ہو امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بارے میں، صلح حسن کیا تھی؟ اس میں حاکم شام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صلح حسن کا ایک پیس ٹریٹی کا ایک رول سمجھیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ماننا ضروری تھا کہ اب اس کے بعد امت مسلمہ فیصلہ کرے گی کہ ان کا خلیفہ کون ہوگا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد حاکم شام نے صلح حسن کی کسی بھی طرح کا پاس رکھنے سے منع کر دیا، اور وہ ساری چیزیں اس نے بھلا دی، اور یزید کو سیریا یا شام بلوا کر وہاں پر اس نے اپنا جانشین بنا دیا۔ تو کیا عوام نے کچھ نہیں کیا؟ کوئی احتجاج نہیں، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا اس کے خلاف؟ نہیں، کافی لوگ کھل کر سامنے آئے جن کو یزید کے اس پاور میں آنے سے پرابلم تھا، اور ان سارے لوگوں نے کوشش کی کہ یزید کو حاکم شام کا جانشین نہ بنایا جائے۔ لیکن حاکم شام نے انہی لوگوں کو خرید لیا جو کہ کھلے عام یزید کے خلاف تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یزید ایک فاسق اور فاجر شخص ہے اور ایسا انسان ہمارا خلیفہ نہیں ہو سکتا، اور اسی چیز میں شامل ہے زیاد ابن ابی بھی، اس نے بھی حاکم شام کو یزید کو پاور دینے سے منع کیا۔
لیکن حاکم شام نے پراپر پلاننگ کے تحت یزید کی امیج کریکشن کروائی، ہر ایک کو خرید لیا جو یزید کے خلاف بولتا، اور یہی لوگ جو آج تک یزید کے خلاف بول رہے تھے، سڈنلی یہ سارے لوگ اس کی مدح کرنے لگے، اس کی تعریفیں کرنے لگے اور بتانے لگے کہ وہ کتنا ہی بہادر اور جانباز شخص ہے۔ تعجب ہے، پھر یہ امام حسین علیہ السلام کے اتنا خلاف کیوں ہو گیا؟ کیا کوئی گنجائش نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام بھی صلح کر لیتے اس کے ساتھ، اور کوئی صلح کا امکان ہوتا، جنگ کی نوبت نہ آتی؟ یزید پلید یہ ایسا شخص تھا کہ جس نے رتی برابر بھی گنجائش نہیں چھوڑی تھی کسی طرح کی صلح کی۔ یعنی حاکم شام کی موت کے بعد یزید سب سے پہلا کراؤن پرنس بنا اور تخت نشین ہوا، یعنی آج تک عالم اسلام میں یہ نہیں ہوا تھا کہ کسی باپ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا ہو، تو یزید یہ پہلا شخص بنا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے پاور میں، اقتدار میں آتے ہی کیا کیا، اس نے اپنے قاصد کو مدینے کے لیے روانہ کیا اور ولید ابن ملک کے پاس بھیجا، اور اس نے خط میں لکھا کہ امام حسین علیہ السلام سے فوری طور پر بیعت لی جائے، اور اگر کوئی بھی اس بات کا انکار کرتا ہے تو اسے وہیں قتل کر دیا جائے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صلح کی تو کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں تھی، اور صلح تو ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ یزید اس وقت فرعونیت پر اتر آیا تھا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ یزید خود کبھی بھی کربلا نہیں گیا جنگ کرنے، اس نے یہ سارا شریعنتر، یہ مکاری پیچھے سے رچی۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کو اپنا حاکم بنا کر بھیج دیا، اور اسے یہ آرڈرز دیے کہ جس طرح بھی ہو سکے کوفے کے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت سے روکو، اور عبید اللہ نے بھی وہی کیا۔ کچھ ایسے تھے جو پیسوں کے لیے بک گئے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جان کی خاطر امام حسین علیہ السلام کو فراموش کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ بعد کربلا اس نے کیا کیا؟ پھر اس کے آرڈرز کے بعد امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس نے ایک اور آرڈر جاری کیا کہ سارے اسیروں کو، یعنی جو ان کی ناموس کو قید کر لیا گیا ہے، ان سب کو شام لے جایا جائے، اور سارے شہیدوں کے سروں کو بھی لے کر شام آیا جائے، اور یہی ہوا۔ آپ جانتے ہیں بعد کربلا جب ساری خواتین، یعنی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام پہنچی، اور سارے سر شہداء کے جب شام پہنچے، تو اس نے کیا سلوک کیا اور کس طرح ان کا استقبال کیا؟ سب سے پہلے تو اس نے شام کے بازاروں کو خوب سجایا، خوب ڈیکوریٹ کیا۔ اس کے بعد اس نے ڈھول تاشے بجوائے، ناچ گانا کروایا، اور گھنٹوں وہاں پر سیدانیاں کھڑی رہیں، اور اس طرح سے اس نے آل محمد کا تماشا بنایا۔ ہائے افسوس، یعنی امت مسلمہ کا خلیفہ اور عطرت رسول کا یہ حال۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد جب شہداء کے سر اس کے سامنے آ گئے، تب اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو ایک سنہرے تشت میں رکھا، اور جو بے حرمتی اس سے بن پڑی اس نے اس سر کے ساتھ کی۔ سب سے پہلے اس نے اس سر کے سامنے جوا رکھا اور جوا کھیلا۔ اس کے بعد اس نے اس سر کے سامنے کھانا نوش فرمایا، اور اپنے جو اس کے کوٹیئرز تھے، یا جو اس کے کورٹ کے منسٹرز تھے، اس کے ساتھ اس نے اس سر کے سامنے شراب پی، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ شراب امام حسین علیہ السلام کے سر پر ڈالتا جاتا، اور یہ کہتا جاتا کہ بنی ہاشم نے اقتدار کے ساتھ، پاور کے ساتھ کھیلا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی قرآن نہیں اترا تھا، یہ لوگ بس صرف خلافت کے لیے معاذ اللہ ڈھونگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ساری خواتین اسیر بنا کر لائی گئی تھی، اس نے ان لوگوں کو شام کے ایسے زندان میں، ایسے کھنڈروں میں رکھا جہاں جگہ بہت ہی تنگ تھی، ساتھ ہی ساتھ اس پر چھت بھی نہیں تھی، تاکہ ان کو دھوپ اور گرمی میں اسی طرح بیٹھے رہنا پڑے اور ہر موسم کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ حال کیا اس نے عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یعنی کسی کے اندر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف نہ بھی ہو، تب بھی اس کے اندر کچھ انسانیت تو پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر تو رتی برابر انسانیت نہیں، بلکہ جانوروں میں بھی رحم پایا جاتا ہے، وہ بھی کبھی کسی پر رحم کھا لیتے ہیں، اور یہ اس طرح سے اس نے سلوک کیا۔ خیر، پھر کتنے سال اس کی حکومت رہی؟ امام حسین کو تو اس نے راستے سے ہٹا دیا، پھر کتنے سال جیا؟ 500 سال، 600 سال؟ اب جو میں تمہیں بتاؤں گی یا ہمارے ناظرین کو بتاؤں گی، وہ آپ لوگوں کے ہوش اڑا دے گا۔ بعد کربلا کے بعد یہ رکا نہیں، یہ کچھ 3 سال یا 4 سال زندہ رہا حاکم شام کے بعد، لیکن اس نے ہر سال کچھ نہ کچھ ایسا کیا
جس نے انسانیت کو اور اسلامیت کو شرمندہ کیا۔ یعنی اسے بعد کربلا بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوا؟ پچھتاوا؟ ایسے لوگ کبھی سدھرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اور بگڑتے ہیں اور بدتر ہو جاتے ہیں، اور یہی یزید کے ساتھ ہوا۔ وہ پوری طرح سے کفر کی جانب چلا گیا۔ اچھا، آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ پھر اس نے کربلا کے دوسرے سال مدینہ منورہ میں حملہ کروا دیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو مدینہ بھیج دیا کہ وہاں کی بے حرمتی کی جائے، اور سارے سپاہیوں نے جا کر وہاں پر ایک طرح سے قتل عامی مچا دی۔ یعنی سارے مردوں کو یہ لوگ قتل کر دیتے اور ان کی عورتوں کے ساتھ زبردستی زنا کرتے۔ یہ حال کیا اس نے مدینہ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مانا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ نہیں رکا۔ اس کے تیسرے سال اس نے خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینکوائے اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو جلا دیا۔ یہ کہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد لوگوں میں بنی امیہ کے خلاف اتنا غصہ بھر گیا کہ ان لوگوں نے پوری طرح سے احتجاج شروع کر دیا، اور اتنا زیادہ احتجاج بڑھا کہ آخر کار بنی امیہ کا اور اس یزید کا تختہ پلٹ گیا۔ پھر اس ملعون کا خاتمہ کس طرح ہوا؟ نہیں، اس کو جناب مختار علیہ السلام نے نہیں مارا، بلکہ یہ ان کے قیام سے پہلے ہی اپنی موت آپ مر چکا تھا۔ یعنی اس کے بارے میں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا دماغی سنتولن پوری طرح سے بگڑ چکا تھا، یا اس نے خود کو شراب میں اس قدر ڈبو لیا کہ اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس نے اپنے بندر کو ایک جنگلی گدھے پر بٹھا دیا اور جنگل میں دوڑا دیا، اور خود اپنے گھوڑے پر پیچھا کرنے لگا۔ اس کے بعد یہ اپنے گھوڑے سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ نیمونیا سے مر گیا۔ ایسے دیگر روایتیں ملتی ہیں کہ یہ کس طرح سے مرا۔ خیر، جیسے بھی یہ ملعون واصل جہنم ہوا، 38 سال کی چھوٹی سی اس کی زندگی تھی، جس میں اس نے اتنی زیادہ بغاوت اور سرکشی کی، اور آخر میں واصل جہنم ہوا۔ واقعی وہ کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کا روضہ تو آج بھی چمچما رہا ہے، لیکن یہ یزید جس نے اتنے ظلم و جور کیے، کہاں ہے یہ آج؟ کہاں ہے اس کا راج پاٹ؟ کہاں ہے اس کا محل؟ ہم سب جانتے ہیں یزید پلید کا انجام۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج یزید کی قبر کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ یہ یزید تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے یزید کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یزید کو کسی طرح بچائیں یا اس کا دفاع کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں یا جو کوئی بھی ایسی سوچ رکھتے ہیں، مرنے کے بعد جہاں آپ جائیں گے نا، وہاں یہ یزید آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت کام آئے گی اہل بیت علیہ السلام کی محبت۔ تو اپنے لیے، اپنی بھلائی کے لیے سوچ سمجھ کے سائڈز ہمیں چننا چاہیے، کیونکہ اگر یزید جیسا پاورفل شخص جس کے پاس اتنی مال و دولت ہے، اسے بھی ایک دن مر کے جانا ہے، تو پھر عام لوگوں کی تو کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ کتنا ہی مال و دولت ہو، موت سے نہیں بچا سکتا۔ اور اس شو میں ہم یہی بتاتے ہیں کہ ایک ایول کا کیا اینڈ ہوتا ہے، یعنی برے کا برا انجام ہوتا ہے۔ بے شک ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے، ایمان کے ساتھ ہم جئیں اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ بہت بہت شکریہ تمہارا۔ خدا حافظ۔ ایک بہت ہی مشہور کہاوت کے ساتھ میں یہاں ختم کروں گی کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، اگر فرشتے رشوت لیتے تو کبھی کوئی امیر مرتا نہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔